ابراہ کون تھا اور وہ خانہ کعبہ کو کیوں ویران کرنا چاہتا تھا؟ جب وہ مکہ پہنچا تو اس نے عبد المطلب سے کون سا سوال کیا اور عبد المطلب نے جواب میں ایسے کیا کہی جس سے وہ حیران ہو گیا۔ خانہ کعبہ کو ویران کرنے کے وقت عبد المطلب نے اللہ سے کون سی دعا مانگی اور آخر کار ابراہ اور اس کی لشکر کیسے ختم ہوئی؟ آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہ نے یمن کی دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کی یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کرے۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنعانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بن کر یمن گیا اور وہاں کی گرجاگھر میں پاخانہ پھر کر اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابراہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ تیش میں آبے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کی اگلی دستہ نے مکہ والوں کی تمام اونٹوں اور دوسری مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کی بھی تھی۔ عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کی لشکر میں تشریف لے گئی۔ جب ابراہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنی خیمہ میں بلا لیا اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، رعبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نوری نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتی ہی ابراہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہماری اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کی لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہماری سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابراہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہے، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کی کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابراہ اپنے فرعونی لہجہ میں کہنے لگا کہ اے سرداری مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینڈ سے اینڈ بجا دوں گا اور روئی زمین میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کی بعد ابراہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنی اپنی مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئی اور دروازہ کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ و زاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگی کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنی اپنی گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنی گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کی پجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئی اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگی۔ ابراہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکری جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقامی مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا، ہر چن مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلیوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جن کی جن جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھی سمندر کی جانب سے حرمی کعبہ کی طرف آنے لگی۔ ابابیلیوں کی ان دل بادل لشکروں نے ابراہ کی فوجوں پر اس زور شور سے سنگی بارش شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابراہ کی لشکر اور اس کے ہاتھوں کے پرخچے اڑ گئی
ابابیلیوں کی سنگ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایک ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی پیل سوار کے سر پر پلتی تھی تو اس آدمی کے بدن کو چیرتے ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کی سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئی کہ ان کی جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ پیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھیوں والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کی داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کے ٹکڑیاں بھیجے تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کی لشکر کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسید بزرگ کی حیثیت قابل احترام سمجھنے لگے۔ قابل اور حابل، ہرس، حسد اور تکبر کا ایک درد بھری داستان۔ حابل کا قربانی کیوں قبول ہوا اور قابل نے حابیل کو کیوں مارا؟ حابیل قابیل سے طاقتور ہونے کے باوجود اسے کیوں منع نہیں کیا؟ اس قتل میں شیطان لعین کا کیا کردار تھا؟ کیا یہ قتل واقعی ایک عورت کے لیے ہوئے تھے اور واقعی دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے؟ ان تمام رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کون تھے اور یہودی اس کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتا ہے؟ تابوت سکینہ کو غائب کرنے والا، بیت المقدس کو ویران اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام باقیات کو تباہ و برباد کرنے والا بختی نصر کون تھا؟ اور اس نے عزیر علیہ السلام کو بچپن میں کیوں قید کیا تھا؟ آخر وہ کون سی ویران جگہ تھی جہاں عزیر علیہ السلام پہنچ کر 100 سال تک مردہ رہا؟ کیا واقعی 100 سال بعد دوبارہ وہ زندہ ہوا؟ فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما۔ اس تمام حکمت سے بڑی بڑی کہانی کے پیچھے حکمت الہی کیا تھا؟ آخر اس کہانی میں اور کون سے اہم حکمت اور راز ہے جو ابھی تک آپ سے چھپائی گئی تھی؟